کل سے پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشیر خاص اور معتمد زلفی بخاری جو آج کل رنگ روڈ کے سکینڈل کی وجہ سے عملاً انہوں نے ریزائن کیا ہے، لیکن وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا اور ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال نومبر میں اسرائیل کا ایک خفیہ دورہ کیا۔ اس خبر جو ہر طرف اب گردش کر رہی ہے، اس کے مطابق اپنے برطانوی پاسپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زلفی بخاری بینگرین ایئرپورٹ کے اوپر اترے اور وہاں سے ان کو مختلف اسرائیلی آفیشلز انکلوڈنگ اس وقت کے موساد چیف کے ساتھ ملاقاتوں کا بندوبست کروایا گیا، اور اس خبر کے مطابق جو گردش کر رہی ہے، زلفی بخاری عمران خان کا ایک پیغام کیری کر رہے تھے اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے بہاف پر بھی وہ اسرائیلیوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس خبر نے یہ بھی بولا کہ یہ سب کام جو ہے وہ UAE کی فیسیلیٹیشن کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس پر زلفی بخاری نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے، میں کبھی اسرائیل نہیں گیا، اور اسرائیل کا اخبار یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کے ذرائع کو کوٹ کر رہا ہے، پاکستانی ذرائع جو ہیں وہ اسرائیل کے ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں، تو یہ کون ہے جو پاکستان میں سے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ لیکن اس کے اوپر چہمہ گوئیاں بہت شروع ہو گئی ہیں، سنجیدہ حلقوں کے اندر بھی، پبلک کے سرکلز کے اندر بھی، اور عام بات چیت میں بھی جس سے بھی آپ بات کریں وہ اس کا حوالہ ضرور دیتا ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ کیا یہ خفیہ رابطے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس خدشے یا اس پریشانی یا اس شک کی بہت سی بنیادیں ہیں۔ ایک تو تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان رابطے بڑے قریبی رہے۔ اگر آپ اس وقت کی لیک کی ہوئی ڈاکومنٹس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح موساد مل کر کام کیا کرتی تھی امریکہ کے ساتھ ان تمام قوتوں کو ٹرین کرنے میں جو ان کے خیال کے مطابق سوویت یونین کو ہرانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر آپ نے دیکھا بڑے قریبی رابطے تھے، اس وقت بھی وزٹس کی خبریں آتی تھیں اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اسلامی دنیا میں اپنے قد کاٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اور عربوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنا پائیں گے۔ اب اس پس منظر میں جب یہ خبر گردش کرتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہ پرانی خبریں موجود ہوتی ہیں یا پرانے اطلاعات موجود ہوتی ہیں یا پرانی افواہیں موجود ہوتی ہیں، تو وہ جلدی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ حیران کن حد تک طویل خفیہ سفارتکاری بھی ایک پس منظر میں موجود ہے۔ تو اس حکومت نے ایک طرف کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ اپنایا اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ بیچ بحران رابطے بھی قائم رکھے، تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان جیسے دشمن کے ساتھ آپ اتنے بڑے بحران والے فیز میں رابطے رکھ سکتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ تو بعض لوگوں کی نظر میں آپ کو کوئی براہ راست کانفلکٹ ہے بھی نہیں، تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی۔ زلفی بخاری گئے یا نہیں گئے، یہ اطلاع جو ہے ہم کسی طریقے سے کنفرم نہیں کر پا رہے۔ میں آپ کو اسپیکولیٹ کر کے نہیں بتاؤں گا کہ میرے خیال کے مطابق وہ گئے نہیں گئے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کسی کوئی کنفرمیشن اویلیبل نہیں ہے، اور جب کنفرمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ خبر کچی ہے، اور جب وہ شخص جو خبر کا مرکز بن رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر آپ کو اس کے الفاظ کو اہمیت دینی پڑتی ہے، بھلے آپ کو اس پر یقین آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، کیونکہ آپ کے پاس اس کے الفاظ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی متبادل ذریعہ موجود نہیں ہے خبر کا۔ تو ایک تو اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ زلفی بخاری کے کہنے کے مطابق وہ اسرائیل نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود یہ افواہیں جو ہیں ان کی گردش رکی نہیں ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک تجزیہ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ خبریں یا یہ اطلاعات اس وجہ سے لیک کی جا رہی ہیں کہ جنرل قمر باجوہ پر دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ وہ امریکہ کو ملٹری بیسز دینے سے اجتناب برت رہے ہیں، لہٰذا ان کو پریشرائز کیا جائے۔ اب اس تجزیے کے مطابق یا اس کے اندر جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ کو بہت امبیرسمنٹ ہوگی اگر اس قسم کی کوئی اطلاع سامنے آئے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں یا تو حصہ ڈال رہے ہیں یا اس کا ذریعہ بن رہے ہیں یا ان کی وجہ سے یہ رابطے ہو رہے ہیں۔ ایک ایشو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ خبر سچی ہے ہی نہیں تو پھر اس قسم کے تجزیے کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ اگر یہ وزٹ ہوا ہی نہیں ہے یا یہ رابطے ہیں ہی نہیں
تو پھر جنرل قمر باجوہ کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا؟ یا تو ہو کہ واقعتاً یہ خبر درست ہو تو اس کی لیک ہونے کی وجہ سے یہ دباؤ پڑے، لیکن جب خبر آفیشلی درست ہے ہی نہیں آفیشیل بیانی کے مطابق، تو پھر دباؤ کیا پڑے گا؟ پھر جھوٹ کا دباؤ کیا ہو؟ دوسرا تجزیہ جو میں سن رہا تھا وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رابطے زلفی بخاری کے ذریعے کیے جائیں۔ یہ بڑے بڑے معاملات ہیں جو عمومی طور پر عام لوگوں تک نہیں چھوڑے جا سکتے، یہ ریاستی لیول کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے رابطے کرنا اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا وہ ریاست کے اداروں کا کام ہے، اور ہزار طریقے ہیں کہ آپ اس کو خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے دنوں جو 2 خبریں آئیں، ایک تو امریکی جو نیشنل سیکیورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ریپرزینٹیو ہیں معید، ان سے ملاقات کی جنیوا کے اندر، وہ خبر بھی لیک ہوگی، پھر دونوں ممالک کو اس کے اوپر یکساں قسم کے پریس نوٹس جاری کرنے پڑے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی خبر بھی لیک ہو گئی، ملاقاتوں کی خبر بھی لیک ہو گئی، اس کے اوپر بہرحال بیان نہیں آیا۔ ایک تو لیک ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص فرد کے ذریعے یہ رابطے رکھے جائیں۔ ریاست کے پاس اور بھی طریقہ کار ہیں یہ کام کرنے کے، اور وہ یہ رابطے رکھ سکتے ہیں۔ میں اس پر آپ کو اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انہونی بات ہوگی کہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ بذریعہ تیسرے ملک رابطے میں موجود ہے، اور یہ رابطے صرف ابھی کے نہیں ہیں، یہ پرانے رابطے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ انگیجمنٹس ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کی لابی ہندوستان میں بہت سٹرونگ ہے، اور اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے اور ہندوستان کا رویہ تبدیل کرنا ہے تو اسرائیل کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے ایسے مشرق وسطیٰ کے ممالک، سعودی عرب سمیت، یو اے ای سمیت، یو اے ای بالخصوص، سعودی عرب جو ہے وہ ابھی کھل کر اس معاملے پر سامنے نہیں آیا، لیکن یقیناً اگر آپ ان کی پالیسی کی تھرسٹ دیکھیں، اگر ان کی سمت دیکھیں، تو آپ کو اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں کوئی زیادہ قباحت نظر آتی نہیں ہے وہاں پر۔ وہ ممالک جو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اور دفاعی پالیسی پر اگر اثر انداز نہیں ہوتے، تو کم از کم ان کی مرکزیت بہت زیادہ، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ کافی ٹھیک رکھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ آرگومنٹ بعض سرکلز میں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر وہ ممالک جن کا براہ راست جن کی لڑائی ہے، اگر وہ رابطے ٹھیک رکھ رہے ہیں، تو ہمیں خام خواہ کا ایک دشمن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی رابطہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ اگر رابطے ہیں، اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ رابطے مسلسل ہیں، اور عین ممکن ہے کہ زلفی بخاری کی وجہ سے نہ ہو رہے ہوں، لیکن رابطے ہونا جو ہے وہ انہونی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ آرمی چیف کا نام اس افواہ کی زد میں ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان کیوں نہیں آ جاتا کہ جی آرمی چیف سے متعلق اسرائیل کے ساتھ رابطوں کی جو خبریں ہیں بذریعہ تیسرا ملک یا بذریعہ تیسرا فرد، وہ بالکل غلط ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان کیوں نہیں آ جاتا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم اس قسم کے کوئی رابطے نہیں رکھے ہوئے۔ دفتر خارجہ جو یہ بیان جاری کر سکتا ہے، کیونکہ کشمیریوں کی طرح فلسطینی بھی ہمارے دل کے اندر بستے ہیں، اور ہم جب تک فلسطین کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا، ہم نے اسرائیل کے ساتھ کوئی رابطہ براہ راست، خفیہ، بالواسطہ، چھپے ہوئے، نیم چھپے ہوئے یا ظاہراً نہیں رکھنا۔ یہ سمپل سا ڈینائل آ سکتا ہے، اور یہ افواہ سازی کی جو فیکٹری ہے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ٹائم گزر گیا ہے، یہ بیان نہیں آیا، جس سے ان شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔